الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا ایمان والوں کو حکم، اور یہ حکم عام بندہ نہیں دے رہا، اللہ رب العزت دے رہے ہیں جو اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز کے مالک اور خالق ہیں۔ اتنی بڑی ذات کی طرف سے اگر کسی بات کا حکم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام واقعی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، بلکہ فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ عام اصطلاح کے اندر بھی کثرت کا معنی کم از کم لاحق ہوتا ہے اتنے چیز کے اوپر کہ جو آدھے سے زیادہ ہو۔ 50% سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے اسی کو کثیر کہا جاتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے، کثرت کہا جاتا ہے۔ تو گویا معنی یہ ہوا اذکر اللہ ذکرا کثیرا کا کہ اللہ کا ذکر کم از کم 12 گھنٹے سے زیادہ تو ہونا چاہیے دن میں۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا ایمان والے کو حکم ہے، اور کم از کم ادنا مقدار یہ ہے کہ انسان دن میں 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے تو جا کے ذکر کثیر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس بات کی تصدیق فرما دیا یذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کس حال میں؟ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا یہ ایمان والے سے مطلوب ہے۔ اور واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے بندہ اللہ کو یاد کرے۔ ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہوتا رہے۔ انسان کی مختلف مشاغل ہیں، مختلف قسم کے کام ہیں جو اس کو کرنے کو کہے جاتے ہیں۔ کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، سارے کام ہے، سونا ہے۔ تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد زبان سے اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دل کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ حقیقی معنوں کے اندر یاد کا مقام انسان کا دل ہوا کرتا ہے۔ اور اسی موضوع کے اوپر تفصیل سے ہم پچھلی 3 مجالس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے مراد واقعتاً دل کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہر انسان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ مصلی پر بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نماز کا سلام پھیرتے ہیں، ادھر امام نے دوسرا سلام پھیرا، ساتھ انہوں نے پھیرا، اور سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اٹھ کے بھاگ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو انہیں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آسان ہے تو کوئی کر کے بیٹھ کے دکھائے، ایسی نہیں بیٹھ سکتا۔ مصلی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں مصلی انسان کو چھال دیتا ہے۔ یہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اسی وقت پر ممکن ہے جب انسان اللہ سے اس کی توفیق مانگے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔
تو بہرحال مصلی کے اوپر بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اس انداز کے اندر کہ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 12 سے زیادہ گھنٹے دن کا اکثر حصہ میرا اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزر جائے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے، اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو اس کو انسان دوسرے سے سیکھتا ہے۔ گاڑی چلانی ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پہلی مرتبہ گاڑی کے اگنیشن کو سٹارٹ کرے اور سٹارٹ کر کے گاڑی چلانا شروع کر دے۔ ہمارے مدرسے کے ایک ساتھی ہیں، وہیں کے طالب علم ہیں، پچھلے دنوں اس قربانی کے موقع کے اوپر ان کے ہاتھ میں ایک مرتبہ سوزوکی آ گئی۔ اس نے دیکھا سوزوکی کے اوپر چابی لگی ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے ریس کے اوپر جیسے ہی پاؤں رکھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی آگے بھی جاتی ہے۔ اب وہ گاڑی آگے گئی اور جا کے ایک دیوار کے اوپر ایک اسٹال تھا، اس کے اوپر لگی، گاڑی کا بھی نقصان ہوا، جس کا اسٹال تھا اس پر بھی نقصان ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھائی آپ نے اس سے پہلے کبھی گاڑی چلائی ہے؟ کبھی نہیں چلائی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی نے کوئی کام سیکھا نہ ہو، بغیر سیکھے اس کام کو کرنا شروع کر دے تو اس سے نقصان اٹھاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا چھوٹا سا کام ہے گاڑی کا چلانا، اس کے لیے بھی انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، کسی کی نگرانی میں بیٹھنا پڑے گا، نگرانی میں بیٹھنے کے بعد اس سے باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، جی گیئر ایسے لگاتے ہیں، کلچ ایسے چھوڑتے ہیں، ریس ایسے دیتے ہیں۔ اگر سیکھے گا نہیں تو نقصان اپنا بھی کرے گا، دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ دنیا کے اندر انسان نے تجارت کرنی ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اچھا کاروبار کرنا ہو، ہر انسان کہتا ہے جی کاروبار آپ نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کاروبار کو کسی دکان والے کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھو۔ جب سیکھو گے نہیں تو بغیر سیکھے کام شروع کر دو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، بغیر سیکھے کوئی کام دنیا کے اندر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ علم جیسی دولت جو بھی ہے یہ انسان گھر بیٹھے نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے جی تم اپنے گھر سے چلو، چل کے آؤ، آ کر بیٹھو، وقت بھی لگاؤ، سختیاں بھی برداشت کرو، یہ سارے کام کرو گے اس کے بعد جا کے تمہیں علم آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہراں کارے کہ بے استاد باشد، یقین جانی کہ بے بنیاد باشد۔ ہر وہ شخص کہ جو بغیر استاد کے سمجھ لے کہ میں نے یہ کام کر لیا، جان لو کہ وہ انسان بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر کام کو سیکھا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام سیکھا جاتا ہے، بڑے سے بڑا کام سیکھا جاتا ہے۔ تو جس اللہ کی یاد کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کام کو بھی انسان کو سیکھنا پڑے گا۔ سیکھے بغیر کرے گا تو غلط ڈائریکشن میں چلا جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور سیکھ کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدے اور اس کے ثمرات انسان کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اپنا علاج خود نہیں کرتا، بلکہ اپنا علاج کرنے کے لیے کسی نہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے اپنا علاج کرواتا ہے۔ خود اپنا علاج کرنا شروع کر دے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ میں واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، ان کے بچے کو پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے، لوز موشن۔ اب جب اس بچے کا پیٹ خراب ہوا، بیوی نے کہا کہ جی بچے کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم چلتے ہیں کسی ڈاکٹر کو جا کے دکھا دیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا علاج خود کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ کیسے علاج کریں گے؟ دیکھو اس کا پیٹ خراب ہے، اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، تو موشن لگنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو بہت تیزی کے ساتھ بار بار واش روم جانے کی حاجت پیش آ رہی ہے، اور موشن لگنے کا اپوزٹ کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قبض ہو جائے، تو لہٰذا میں اس کو قبض کی دوا دے دیتا ہوں، قبض کی دوا کھا لے گا تو موشن خود بخود رک جائیں گے، صحیح ہو جائے گا۔ وہ میڈیکل اسٹور پہ گئے اور وہاں جا کے میڈیکل اسٹور والے سے کہا جی قبض کی دوا دے دیں۔ انہوں نے دوا دے دی، وہ دوا لے کے آئے، بچے کو کھلائے تو اب پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا، اتنا خراب ہوا کہ ان لوگوں کو لگا کہ شاید اب اس کی جان چلی جائے گی، بھاگم بھاگ ہسپتال لے گئے، ایڈمٹ ہوا، ڈرپ لگیں۔ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، گھر پہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا؟ ان صاحب نے سنایا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہی تھی کہ یہ بچہ بیمار ہو گیا تھا، موشن لگے تھے جیسے عام بچوں کو لگ جاتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس بچے کو قبض کی دوا دے دینی چاہیے، لہٰذا میں
میڈیکل اسٹور پہ گیا دوا والے کے پاس، میں نے اس سے کہا جی قبض کی دوا دے دو، اس نے دوا دی، میں نے اس کو کھلا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے آگے سے کہا اللہ کے بندے یہ بات یاد رکھو، ہر چیز کی، ہر فیلڈ کی اپنی اصطلاحات ہوا کرتی ہیں۔ ہماری فیلڈ کی یہ اصطلاح ہے کہ جب کوئی شخص جا کے کہتا ہے قبض کی دوا دے دو، معنی یہ ہے قبض ہو گیا ہے، کھولنے کی دوا دے دو، لہٰذا اس نے تمہیں موشن کی دوا دے دی اور اس کی وجہ سے تمہارے بچے کا الٹا اتنا نقصان ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر سیکھے کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اپنی اور دوسرے کی جان لینے کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی یاد بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے۔ اگر سیکھ کر کرے گا انسان تو اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اگر سیکھ کر نہیں کرے گا تو اس کا جو اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی اس کے ذریعے سے نقصان کرے گا۔ قرآن کریم نے جو بار بار ذکر کا لفظ استعمال کیا، ذکر کرو ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بار بار قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، مجھے نہ بھولنا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے آج مجھے بھلایا، کل قیامت کے دن میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تو یہ جو اللہ کی یاد کے اوپر اتنا زیادہ امفیسائز ہے قرآن کریم کا، اتنا زیادہ قرآن کریم زور دے رہا ہے اس بات پر بار بار کہ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم سے پتہ چلتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اصل میں دوغلے پن کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دو رنگی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ظاہر کے اندر اپنے آپ کو نیکوکار شمار کر لے، ظاہر کے اندر وہ اپنا حال حلیہ اچھا بنا لے، مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، مگر اس کے باوجود دل جو انسان کا ہوتا ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہوتا ابھی تک۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اگر انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا بھی رہے، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار بھی کرتا رہے، مگر اس کی زبان اور اس کا دل اگر اللہ کی یاد کے اندر مشغول نہیں ہے تو پھر اس کو ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہم دو رنگی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں دو رنگی والی زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن کریم خود کہتا ہے، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ بات کہی، اور خطاب کیا تو ازواج مطہرات کو ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر انسان کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ کیا حکم دیا؟ قرآن کریم نے کہا کہ اے عورتوں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، جب تم کسی نامحرم مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اس وقت پر تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، سامنے آ کے گفتگو نہ کرنا، پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا۔ پردے کے پیچھے سے گفتگو کیوں کرنا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس آدمی کا دل بیمار ہے وہ بیمار دل والا آدمی تمہاری اس بات سے لالچ کرے گا۔ علماء نے، مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا، اگر انسان زبان سے بات، نامحرم سے بات کرتے ہوئے اس کا انداز، اس کی ٹون مختلف ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، عام بندے سے بات کرنے میں اور کسی نامحرم سے بات کرنے کے اندر اگر زبان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے، الفاظ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یا انسان کی دل کی کیفیت کے اندر بدلنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے، یہ بیمار دل والا آدمی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من زکاہا، طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس دل کو پاک کرے۔ جب دل پاک ہوگا تحقیق یہ آدمی فلاح پا گیا۔ دل کیسے پاک ہوگا؟ وذکر اسم ربی، اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کی یاد کے اندر وقت گزارو گے، اس وقت گزارنے کا سبب اور طریقہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو پاک صاف فرما دیں گے۔ دلوں کے اندر جو روگ ہے، دلوں کے اندر جو مرض ہے اور بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے خاتمہ فرما دیں گے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس بیمار آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے بیمار آدمی کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو شخص روحانی اعتبار سے بیمار ہو اس کو بھی روحانی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت نے اس کا نام شیخ طریقت رکھ دیا، شیخ رکھ دیا، اللہ والا رکھ دیا۔
یہ نام ہے، یہ نام انسان کوئی بھی رکھ سکتا ہے، نام تبدیل کرنے سے کام میں تبدیلی نہیں آ جاتی، لیکن اصل مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ انسان ایک اللہ والے کا دامن تھامے، اس کو پکڑے، اس کی خدمت میں کچھ وقت گزارے، اس کی بتائے ہوئے ارشادات پہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے دل کے اندر جتنی گند اور میل ہے ان تمام کو صاف فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ اللہ والوں کا دامن تھاما جائے، اللہ کا ذکر سیکھا جائے اور سیکھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اس کی برکت سے انسان کا من صاف ہو جائے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر آئی ہوئی، یہ پرانی چیز ہے۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کروں، اپنے دل کو پاک صاف کر لوں، دل کی بیماریوں کو ختم کر لوں، تو اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس آئے اور اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرے۔ یہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم نے اسی بات کو کھولنا ہے۔ بیعت کہتے کس کو ہیں؟ بیعت کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد میں گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاروں گا، آج کے بعد پھر اگر کبھی گناہ ہو گیا تو میں فوراً اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگوں گا، اور اللہ رب العزت کی حکم سے اپنے دل کو پاک صاف کروں گا اس طریقے سے کہ گناہوں کا کھوٹ میری زندگی سے نکل جائے۔ یہ بیعت کا خلاصہ ہے، اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مؤمن عورتیں، یبایعنک، آپ انہیں بیعت کر لیجئے۔ بیعت کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ جب مؤمن عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں بیعت کر لیں؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، کسی اور دوسری عورت کے اوپر خواہ کا بہتان نہیں باندھیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی کسی کام کے اندر نہیں کریں گی۔ جب ان تمام باتوں کے اوپر یہ آپ کے پاس آئیں، فبایعہن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیعت فرما لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، استغفار کیجئے ان کے لیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر یہی بات قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے دین کی ترویج کرنا شروع کر دی، دین اسلام کے بارے میں لوگوں کو اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی شخص آتا نبی علیہ السلام اس کو یہی بات فرماتے ہیں۔ پھر اسی یہ طریقہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر مکہ مکرمہ کے اندر بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ حج کا موقع ہوتا تو مختلف جگہوں سے افراد آتے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، منا بھی جاتے، عرفات بھی جاتے، جو سارے طریقہ کار تھے وہ ادا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پر دیکھا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے باہر سے کون کون افراد آئیں، ان کو بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے کچھ افراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جی اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم گئے تھے، ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہت ہی زیادہ صادق اور امین پایا ہے۔ اب جب یہ ساری بات ہوئی تو وہاں سے تقریباً 12 یا 14 کے قریب افراد وہاں سے نکلے، اور وہ آئے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ عبد القیس۔
عبد القیس ایک شخص کا نام تھا، اس قبیلے کے رہنے والے یہ سارے لوگ تھے، تو انہی کو کہہ دیا گیا جی قبیلہ عبد القیس کے افراد۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آئے 12 افراد کی شکل میں۔ اس کو کہا گیا احادیث مبارکہ کے اندر وفد عبد القیس۔ عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک وفد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ 12 کی شکل میں آئے، پھر یہ گئے، اور اس کے بعد یہ 70 سے زائد افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ جو افراد 2 بار آئے ہیں، ان کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی احادیث مبارکہ کے اندر موجود، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے۔ جب یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ آگے کر کے فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کس بات پہ؟ علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف گناہوں کو اس طریقے سے گنوایا اور ان سے اس بات پر بیعت کی۔ جو صحابی اس بات کو روایت کرتے ہیں، وہ راوی بیان کرتے ہیں خود، ہم سب نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد ہم اپنے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ تو یہ بیعت کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی، صحابہ نے تابعین سے بیعت کی، تابعین نے تبع تابعین کے ساتھ بیعت کی۔ یہ اسی طریقے سے سلسلہ امت میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے ایسے افراد کو دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے کہ جو لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اصلاح کرنے کے بعد ان کے دلوں کو پاک صاف اللہ رب العزت کے حکم سے کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے دنیا کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہٹ کے کیا جا رہا ہو۔ یہ 100% صحیح کام ہے، 100% خالصتاً حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ کام ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بیعت کے بعد انسان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس بیعت کے ذریعے سے انسان کی اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقام اور اس کی نسبت بدل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس نسبت کی بڑی لاج رکھی جاتی ہے۔ ایک آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، آپ مارکیٹ میں جائیں اور 2 ٹائل خرید کے لے آئیں، دونوں ٹائل ہوں، ایک ہی رنگ کے ہوں، ایک ہی کمپنی کے بنے ہوئے ہوں، ایک ہی کوالٹی کے ٹائل ہوں۔ ایک ٹائل کو مسجد کے اندر لگا دیں، ایک ٹائل کو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے بیت الخلاء کے اندر لگا دیں۔ جو ٹائل بیت الخلاء کے اندر لگا ہے، اس پر انسان اپنا ننگا پاؤں رکھنے کو تیار نہیں، اور جو ٹائل مسجد کے اندر رکھا ہے، اس پر اپنی پیشانی ٹیکنے کو ہر بندہ باعث فخر سمجھتا ہے۔ بھائی ایک ہی کمپنی کا ٹائل ہے، ایک ہی رنگ کا ٹائل ہے، ایک ہی جگہ سے خریدا گیا، ایک ہی بندہ خرید کے لے کے آیا، ایک ہی بندے نے دونوں ٹائل کو لگایا۔ فرق کیا ہے؟ نسبت بدل گئی۔ ایک کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، ایک کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ ہو گئی۔ بعین ہی انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آ گیا، اب وہ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، یہ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اس کی ایک نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ سے بیعت کی، انہوں نے اپنے شیخ سے بیعت کی، انہوں نے اپنے شیخ سے بیعت کی، یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حقیقتاً انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو گویا یہ نسبت انسان کی جا کے اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتی ہے۔ اس نسبت کے بدلنے سے انسان پہلے ایک عام زندگی گزار رہا تھا، اب اسی انسان کی نسبت اللہ رب العزت سے جڑ گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھتے ہیں، انسان کی زندگی میں بھرپور طریقے سے انقلاب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور مثال سن لیجئے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم ہے۔ اب یہ قرآن کریم علماء نے مسئلہ لکھا، اس قرآن کریم کو کوئی بھی شخص بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ لگانا ہوگا، وضو کرنا شرط ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک گتا پڑا ہو گھر کے اندر،
آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں بے وضو لگائیں تب بھی صحیح، باوضو لگائیں تب بھی صحیح، کوئی نہیں کہتا اس کو وضو کے ساتھ لگانا چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ جی میرے گھر پہ جو قرآن کریم ہے اس کی بائنڈنگ کی جلد بنانے کی ضرورت ہے، میں اس گتے کو اس قرآن کریم کے اوپر جو کور کے طور پہ لگا دیتا ہوں، اب وہ اس کو بائنڈنگ کر دیتا ہے، جلد بنا دیتا ہے، وہ گتا اس کے اندر استعمال ہو جاتا ہے۔ اب علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ کل تک اسی گتے کو کوئی اٹھا کے ادھر پھینک رہا تھا، کل اٹھا کے کوئی ادھر پھینک رہا تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ اس گتے کو ادھر کیوں پھینک رہے ہو ادھر کیوں پھینک رہے ہو۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اس گتے کو اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، ہر بندہ دوڑ کے اس کو روکتا ہے، نہیں آپ کا وضو نہیں ہے۔ فرق یہ اتنا ہے کہ پہلے وہ ایک عام گتا تھا، اب اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی۔ اس نسبت کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی لاج ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے سینکڑوں بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود 2 یتیم بچے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام اچانک سے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی، اس دیوار کو پورا سیدھا کیا، صحیح کیا، مستری کا کام کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، انہوں نے پوچھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو جس بستی میں کیا وہاں کے لوگوں سے کچھ اجرت لے لیتے، پیسے مل جاتے، ہم اس سے کچھ کھا پی لیتے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم تھا۔ بھائی اللہ کا حکم کس وجہ سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا حکم اس وجہ سے تھا کہ یہاں پر 2 یتیم بچے ہیں، ان 2 یتیم بچوں کا ایک مال ہے جو یہاں پر نیچے پڑا ہوا ہے، خزانہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو قائم کرنے کا حکم دے دیا تاکہ کوئی شخص ان کا مال چرا نہ سکے۔ ہاں جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اس وقت پہ اللہ رب العزت حکم فرما دیں گے، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اللہ کا حکم ہوگا، یہ دیوار خود بخود گر جائے گی، اور دیوار گرنے کے بعد لوگوں یہ اپنا جو خزانہ ہے وہاں سے اٹھا سکیں گے۔ بھائی ان بچوں کے اندر اسپیشل بات کیا ہے؟ ایک وقت میں تو ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا خاص بات ہے ان کے ساتھ کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ خود قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیکوکار تھے۔ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے نیک باپ کے ساتھ اولاد کی نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اولاد کی مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا، اور وہ نقطہ یہ لکھا کہ اگر کسی انسان کا سگا باپ نیک ہو، اللہ تعالیٰ آنے والی اولاد کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا روحانی باپ بنا لیتا ہے، کسی کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرتا ہے، تو اس نے کسی کو اپنا روحانی باپ مان لیا۔ جو کوئی شخص بھی نیک اللہ والے کو اپنا روحانی والد مان کر اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کی ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے ایک غار کے اندر کچھ وقت گزارا تھا، پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ جو افراد تھے ان کے ساتھ جب یہ جا رہے تھے بادشاہ سے بچ کر غار کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتے کو انسانی شکل عطا فرما کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس پر پھر کلام کیا، بھئی کیا وجہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سینکڑوں کتے موجود ہیں ایک وقت میں، لیکن یہ وہ کتا ہے کہ جس کتے نے اپنی نسبت اللہ کے چند بندوں کے ساتھ جوڑ دی تھی، اللہ رب العزت نے اس نسبت کی وجہ سے جہاں وہ جائیں گے ان کے ساتھ اس کو بھی جگہ عطا فرما دے گا۔ اگر دنیا کے اندر ایک کتا کسی اللہ والے کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں حفاظت فرمائیں گے؟ چنانچہ علماء نے
قرآن کریم سے 6 بیت کے بڑے بڑے فوائد کو ذکر کیا. 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم سے ثابت ہیں کہ یہ 6 بڑے بڑے فائدے ہیں اللہ رب العزت کے اس حکم بیت کے اندر. انسان جب کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس تعلق کے قائم کرنے کی برکت سے 6 بڑے بڑے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اور یہ 6 کے 6 فوائد ہوائی فائر نہیں ہے، قرآن کریم سے ثابت ہیں. پہلا فائدہ کہ اس بیت کی برکت سے انسان کے پچھلے تمام گناہ یقینی طور پہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اس کی توبہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھیں، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے، امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. وہ پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن اس کی گارنٹی کہیں موجود نہیں ہے. لیکن اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیت کا تعلق قائم کرتا ہے، اس بیت کے تعلق قائم کرنے پر اللہ رب العزت اپنے کلام میں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہم پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. خود فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو آیت تلاوت کی، آپ ان جو عورتیں، مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو بیعت کر لیجئے. فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کیجئے، معافی مانگیے. معافی کا اثر یہ نکلے گا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیتے ہیں. کئی مرتبہ جب انسان فلائٹ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ٹکٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ٹکٹ ہوتی ہے جو عام طور پہ ہر انسان کرواتا ہے. اگر کسی جگہ پہ سفر کرنا ہے، حج کا سفر کرنا ہے، وہ جائے گا، جا کر ٹکٹ کروائے گا. اس ٹکٹ کو کہتے ہیں ری کنفرم ٹکٹ، کہ یہ آپ نے ٹکٹ خرید لیا ہے، اب آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کو جہاز میں سیٹ مل جائے گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک جہاز ہے 400 مسافروں کا، اب بکنگ آ گئی ہے 402 403. تو عملہ آپ کو یہ بات کہتا ہے ہم آپ کو کنفرم ٹکٹ تو نہیں دے سکتے، ری کنفرم ٹکٹ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو چانس کی ٹکٹ دے سکتے ہیں. چانس کی ٹکٹ کیا ہوتی ہے؟ بھائی اگر عین وقت پر کسی شخص نے جانے سے انکار کر دیا، کوئی سیٹ باقی نہ رہی، تو اس صورت میں ہم آپ کو جگہ دے دیں گے. لیکن اگر سارے مسافر ہوئے تو اس صورت میں ہم آپ سے معذرت کر لیں گے، اگلی آنے والی فلائٹ میں آپ کو جگہ دے دیں گے. اس میں بھی ایسے ہی ہوا تو اس کے بعد والی فلائٹ میں بھی جگہ دے سکتے ہیں. یہ جو ٹکٹ ہوتی ہے نسبتاً یہ سستی ٹکٹ ہوتی ہے. بعض لوگ جن کو جانے کی جلدی نہیں ہوتی، سفر کی جلدی نہیں ہوتی، وہ ایسے ٹکٹ خریدتے ہیں اور خرید کے سفر کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال ہے. انسان جب کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، یہ ری کنفرم ٹکٹ ہے کہ آپ کو فلاں سیٹ مل گئی، آپ کی توبہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں قبول فرما لی، اس کی یہ گارنٹی ہے. قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے. اور دوسرا فائدہ اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو وہ اس کو چند معمولات بتاتے ہیں، چند اعمال بتاتے ہیں. بھئی تم نے استغفار پڑھنا ہے، تم نے درود شریف پڑھنا ہے، تم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تم نے یہ چند منٹ بیٹھ کر اللہ کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے. یہ چند گنتی کے معمولات ہوتے ہیں جو جو مشائخ بتاتے ہیں بیعت ہونے والے لوگوں کو. ان اذکار کو کرنے کا فائدہ کتنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی ہرگز یہ نہیں کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ 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 اور اللہ اوپر بیٹھ کر فرماتے ہیں بندہ بندہ بندہ، نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھے تنہائیوں میں بیٹھ کے یاد کرو گے، جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی اس وقت پہ میں اللہ تمہارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. انسان کا یاد کرنا کچھ اور ہے، اللہ کا بندے کو یاد کرنا کچھ اور ہے. آپ دیکھیں کئی مرتبہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہو کہ جی میرے بیٹے کا فلاں جگہ پہ انٹرویو ہے جاب کا، جس نے انٹرویو لینا ہے وہ شخص جو ہے وہ میرا دوست ہے گہرا. آپ اس کو فون کرتے ہیں، جی آپ کے پاس کل انٹرویو ہے میرے بیٹے کا، تو جب آپ انٹرویو لے رہے ہوں تو اس وقت پہ ذرا میرے بیٹے کو یاد رکھنا.
اس یاد کرنے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ تسبیح لے کے آپ کے بیٹے کا نام رٹنا شروع کر دے گا. معنی یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہوں تو میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کرنا. بالکل یہی معنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تم مجھے یاد کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا, میں رزق کی تقسیم کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا, میں لوگوں کے درمیان صحت کو تقسیم کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا, دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے میں تمہیں یاد رکھوں گا, حتیٰ کہ میرے بندے میں جنت کے پلاٹ تقسیم کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب. ایک مومن آدمی کسی دوسرے مومن آدمی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس بیت کی برکت سے انسان کو تیسرا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے, نیک اللہ والوں کی دعاؤں میں یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ کی یہ عادت چلی آ رہی ہے, راتوں کو اٹھ کے اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے رو رو کے مانگتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے یہ حصہ ملا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سنت کے اوپر آج کے زمانے کے اندر بھی مشائخ عمل کرتے ہیں. راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنے سے متعلق افراد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل ہو جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں. ان کے ساتھ جب تعلق قائم کریں گے تو ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا. کوئی دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. واقعی انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, وہ کسی اللہ والے کی نظروں میں ایک مرتبہ آ جائے, کسی کے ساتھ تعلق قائم کر دے, اس کی دعائیں کہاں کہاں اس کی پشپنائی کر رہی ہوتی ہیں. انسان سوچتا رہتا ہے, دیکھتا ہے, اور واقعی اس کے مشاہدے میں حیران ہو جاتا ہے. تو بیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کی توبہ اللہ رب العزت 100% قبول فرماتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ اس کی برکت سے انسان اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے نیک اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما دیتے ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر عطا فرماتے ہیں, ایمان پر موت عطا فرماتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے, حدیث مبارکہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے چند بندے ایسے ہیں, ہم رجال لا یشقى جلیسہم, اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا انسان کبھی دنیا کے اندر بدبخت نہیں ہوا کرتا. علماء نے لکھا بدبخت, سب سے بڑا بدبخت دنیا کا وہ ہے کہ جو اس دنیا سے اس حال میں چلا جائے کہ اس سے کلمہ چھین لیا جائے. موت کے وقت پہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہو تو یہ سب سے بڑا بدبخت ہے دنیا کا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی, اللہ رب العزت اس آدمی کو کبھی بدبخت نہیں ہونے دیں گے, یہ بدبخت نہیں ہو سکتا. معنی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت وہ نعمت اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں, موت کے وقت پہ انسان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اس کے سینکڑوں واقعات اس سے پہلے بھی عزیز یہاں مجالس میں سنا چکا ہے. ایک واقعہ دوبارہ سے سناتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین تھے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا خوب کام لیا. ایک تفسیر انہوں نے لکھی, تفسیر کبیر. علماء یہ بات کہتے ہیں اگر انسان کسی مسئلے کے اندر پھنس جائے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, ساری تفسیروں کا مطالعہ کر دیا سمجھ میں نہ آئے, تفسیر کبیر کھول لے, اس کو خوب سمجھ میں آ جائے گی بات. جو بات کہیں کوئی مسئلہ حل نہ ہوا ہو, اس مسئلے کو تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حل کیا ہے. اتنے بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر عقلی دلائل کے اعتبار سے 100 دلیلیں قائم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے, اس کائنات کا مالک ہے اکیلا, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس بات پر قرآن حدیث سے نہیں, عقل کے اعتبار سے انسان سوچنا چاہے تو 100 دلیلیں انہوں نے قائم کی ہیں. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا.
جب آخری وقت آیا تو شیطان بدبخت حاضر ہو گیا. جب شیطان حاضر ہوا تو شیطان نے اس وقت پہ آ کے کہا کہ ہاں جی بڑے امام بنے پھرتے ہو، بڑے اللہ کے وجود پہ دلیلیں دیتے پھرتے ہو، لاؤ ذرا کوئی دلیل ہمیں بھی پیش کرو اللہ کے وجود کے اوپر کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا بنانے والا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو 100 دلیلیں لکھی تھیں ان میں سے ایک دلیل پیش کر دی. شیطان نے اس کا کوئی جواب دے دیا کہ نہیں جی یہ تو ایسے نہیں، یہ تو ایسے ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا. تیسری پیش کی، تیسری کو رد کر دیا. شیطان کے سامنے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلیلیں پیش کی، شیطان نے 100 کی 100 دلیلوں کو رد کر دیا. اب امام رازی حیران ہے، پریشان ہے، یا اللہ یہ تو میری ساری زندگی کا اثاثہ تھا، میں تو اس بات کی پلاننگ لے کر دنیا کے اندر گھوم رہا تھا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کو یہ 100 دلیلیں دکھاؤں گا. اے اللہ دنیا کے اندر میں یہ کارنامہ انجام دے کے آیا ہوں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری ساری کی ساری محنت کو اس نے چٹکی بجانے میں جو ہے وہ ضائع کر دیا. اب میرا کیا بنے گا؟ اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہوگا. اے اللہ کیا میں اسی حال کے اندر بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلا جاؤں گا؟ اللہ کی شان کے ان کے ایک شیخ تھے جن سے انہوں نے بیعت کا تعلق قائم کر رکھا تھا. وہ ان سے کئی گز کے فاصلے پر کسی اور شہر کے اندر تھے، کئی 100 میل دور ان سے ایک جگہ پر موجود تھے. ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تمہارا ایک مرید ہے، ایک عالم دین ہے جس نے تم سے بیعت کا تعلق قائم کر رکھا ہے، وہ اس وقت پر اس مشکل کے اندر پھنسا ہے. تو وہ جو اللہ والے تھے وہ اس وقت پر وضو کر رہے تھے، مسے کے لیے انہوں نے پانی جو ہے وہ ہاتھ کے اندر لیا ہوا تھا. جیسے ہی ان کو یہ بات فوراً اللہ تعالیٰ نے القاء کی، انہوں نے اس کو ہاتھ سے زور سے پانی کو دیوار پہ مارا اور ذرا جلال کے اندر کہا کہ ارے اس بدبخت کو تم یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بلا کسی دلیل کے مانتا ہوں. اب جب یہ بات انہوں نے کہی، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو امام رازی کے کانوں تک پہنچایا کہ میرے شیخ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں. انہوں نے فوراً کہا او بدبخت، میں اللہ کو بلا کسی دلیل کے مانتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی دلیل کی؟ بغیر کسی دلیل کے میں اللہ کو مانتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا. ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت پہ ایسے بندے کو کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے شخص کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، اس وقت پر کہ جس وقت پر کوئی سایہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا. سوا نیزے سے مراد جیسے ایک نیزے کا اور انسان کے جسم کے درمیان اگر سر پہ رکھا جائے تو جتنا دور یہ نیزہ جائے گا اتنے فاصلے کے اوپر سورج ہوگا، اتنے فاصلے پہ سورج ہے. آپ سوچیں اس بات کو، سورج ہم سے اتنی دور ہے، اس وقت پر کروڑوں میل دور سورج موجود ہے. اس کی تپش آج بھی گرمیوں کے اندر لگتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ یہ ہیٹ ویو آئی تھی. یہ ہیٹ ویو کیا ہے؟ سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا انسان کے قریب آ گیا تھا دنیا کی اپنی جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے. تو انسان کا یہ حال ہوتا ہے. جس وقت پر یہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس وقت پہ حال کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان اپنے قد کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر انسان اپنے نامہ اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا. بعض افراد وہ ہوں گے جن کے گناہ کم ہوں گے، وہ ٹخنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے. تو جس وقت پر انسان کے اوپر اتنی زیادہ دہشت کا عالم ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت پر اللہ تعالیٰ چند افراد کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک فرمایا ہم متحابون فی اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بیعت کا تعلق کیا ہے؟ انسان اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ بیعت کا تعلق اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، اس کو اپنے شیخ سے محبت ہے، اس کو اپنے شیخ سے محبت ہے، حتیٰ کہ یہ نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے.
تو پانچواں فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا فائدہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے اندر بھی اس کو وہی درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس کے ساتھ اس کا بیت کا تعلق تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے بعض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، نبی کا مرتبہ تو بہت بلند ہوگا، ہمارا مرتبہ تو بہت نیچے ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ بہت ہوگا، تو اس وجہ سے اس دنیا کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی صحبت میں وقت گزار لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن تو آپ کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، ہم تو نیچے ہوں گے۔ تو گویا یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنت سے بہتر تو ہمارے لیے دنیا ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے محبت کی صحابہ، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شمار کیے جائیں گے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن وہ صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے۔ تبع تابعین نے تابعین سے محبت کی، وہ بھی ان تمام افراد کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے۔ بعین ہی یہی معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کل قیامت تک آنے والے افراد میں سے جو کوئی ان اللہ والوں کے ساتھ محبت کرے گا، یہ وہ سارے افراد ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا فائدہ ہے؟ تو چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، کہ میں کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کروں، بیعت ہوں گا تو میرے اوپر پابندیاں آ جائیں گی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بیعت ہونے کے بعد انسان پر وہی ساری پابندیاں ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد پابندیاں ہیں، کوئی نئی پابندی نہیں آتی انسان کے اوپر، وہی تمام پابندیاں ہیں جو پابندیاں پہلے سے تھیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ چند اعمال آپ کو کہے جائیں گے کہ جی یہ اعمال کرو، ان اعمال کے کرنے کی برکت کیا ہوگی وہ انسان خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی آپ سے پوچھے جی آم میٹھا ہوتا ہے، آپ کہیں جی میٹھا ہے، بھئی کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ جی میٹھا ہوتا ہے۔ بھئی کیا چینی کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں۔ سیب کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں۔ شہد کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ ہر انسان اس کا جواب یہی دیتا ہے، بھائی یہ آم پکڑو، یہ چھری پکڑو، کاٹو اور کھا لو۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں بالکل یہی بات ہے، بیعت کے بھی انسان فائدے گنواتا رہے، 1 2 3 4 5 6 جتنے فائدے گنوانا چاہے گنوا لے، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے، دامن پکڑ کے اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھ لو کہ اس کے ذریعے سے فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان کے اوپر کوئی بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہی پابندیاں ہیں کہ جو پابندیاں انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد واقع ہوتی ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ بعض افراد یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ بیعت کس بندے کے ساتھ کی جائے، اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ بیعت کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب اپنی کتاب کے اندر دیا، شفاء القلوب ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا، کئی 100 صفحے اس بات کے اوپر لکھے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ فرماتے ہیں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ آدمی جس کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو وہ متبع سنت ہو، سنت کی پابندی کرنے والا ہو۔ جو کوئی شخص سنت کو چھوڑنے والا ہو، اس ایسے آدمی کے ساتھ کبھی بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات متبع سنت ہو، اور دوسری بات فرمائی کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر چند دن دیکھ لو، اگر تمہیں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کرنے پر اللہ رب العزت تمہیں فائدہ عطا فرمائیں گے، اب اس کے بعد کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کو ڈھونڈے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، بیمار ہو تو ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے،
بھئی یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ ایک کے پاس جاتا ہے، اگر وہ صحیح نہیں لگتا دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرا صحیح نہیں لگتا تیسرے کے پاس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کی بیماری کا علاج کر سکے۔ ہماری بھی تو روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ جس کسی کے ساتھ انسان کی دلی طبیعت ملتی ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو محسوس ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد مجھے نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے نفع عطا فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس کے دامن کو تھامے، پھر اس کے بعد دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیسے انقلاب برپا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مشائخ کے قدموں کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مشائخ کے ساتھ ساری زندگی تعلق قائم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔